لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ الحمدللہ تہذیب سے نعمت کی خاطر کہتا ہوں، کوئی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کئی سارے ایسے نیو مسلم ہیں، فارینر ہیں، اٹلی کے رہنے والے، امریکہ کے رہنے والے، یورپ کے رہنے والے، جن کو اللہ عز و جل نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور پروردگار نے مجھے ان کا ذریعہ بنایا۔ میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اسلام کی ریسرچ کرنے کے بعد پیدائشی مسلمان کے اندر تو سنتوں سے انحراف نظر آئے گا، لیکن ان کی زندگی میں یکسر منہ سنت سے انحراف نظر نہیں آتا۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو، اسلامی تہذیب کو وہ اپناتے دکھائی دیتے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ آپ میں احساس کمتری کیوں ہے؟ آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ مغربی دنیا جو کر رہی ہے یا مغربی جو کلچر ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ کیوں آپ کے ذہن میں یہ ہے؟ آپ جب اللہ عز و جل کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو آخر ان کے کلچر کو للچائی ہوئی نظر سے کیوں دیکھتے ہو؟ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے متعلق قرآن کا یہ فرمان نہیں ہے؟ بالکل حق ہے۔ جو کچھ رسول عطا کر دیں، زندگی کے طریقے سے لے کر کے موت کے طریقے تک، اور کھانے پینے کے آداب سے لے کر کے لباس کے آداب تک، جو کچھ حضور تمہیں عطا فرما دے وہ تم قبول کر لو۔ اگر تم قبول کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ نے بڑی کامیابی کی بشارت عطا فرما دی۔ اب دیکھیے، میں آپ کو صرف چال کی تہذیب بتاتا ہوں، چلنے کی، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ قرآن کا تیور دیکھو، حضور کا انداز دیکھو، تہذیب چلنے کی، اور اللہ والے چال سے پہچانے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے پہلے ان کی چال بتائی، پھر ان کی رات کی عبادت بتائی۔ پہلے رات کی عبادت نہیں بتائی، پہلے چال بتائی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ پہلے چال بتائی کہ چال سے پہچانو کہ یہ شریفوں کی چال ہے یا شریروں کی چال ہے۔ تو اب قرآن نے تہذیب بتائی ہے، چال کے حوالے سے تہذیب۔ کیا تہذیب بتائی؟ اب اس تہذیب کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو دو تہذیبیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ چل رہے ہیں اور کوئی اور انسان بھی چل رہا ہے، لیکن آپ کے چلنے اور اس کے چلنے میں فرق یہ ہے کہ وہ چل رہا ہے تو سیٹی مار کے چل رہا ہے، ایک چل رہا ہے اکڑ کے چل رہا ہے، ایک چل رہا ہے نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہا ہے۔ ایک یہ تہذیب ہے، اور ایک تہذیب یہ ہے نگاہیں نیچی ہیں، آہستہ سے چل رہا ہے، آرام سے چل رہا ہے، دائیں جانب چل رہا ہے، کسی کو دھکا دیتے ہوئے نہیں چل رہا۔ سچ بتائیے کہ آپ بالفرض ایک انصاف پسند آدمی ہو اور دور سے دو قسم کے آدمیوں کو چلتے ہوئے دیکھیں، ایک یوں چل رہا ہو، یوں دیکھتے ہوئے چل رہا ہو، سیٹیاں بجاتے ہوئے چل رہا ہو، اور ایک نگاہیں جھکائے ہوئے دائیں جانب آرام آرام سے چل رہا ہو، آپ کو کس کی تہذیب پسند آئے گی؟ اکڑ کر چلنے والے کی یا نگاہیں جھکانے والے کی؟ جواب دیں آپ۔ اب آپ دیکھیے،
قرآن نے تہذیب بتائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اب قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اگر آپ زمین پر اکڑ کے چلو گے تو زمین کا کیا بگڑے گا؟ زمین کا کچھ نہیں بگڑے گا، زمین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ آپ اس تہذیب کو اپناؤ جو قرآنی تہذیب ہے، اگر اس کو اپناؤ گے تو آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تو قرآن نے کہا اکڑ کے مت چلو، ویسے چلو جیسے رحمان کے بندے چلا کرتے ہیں۔ جب اس طریقے سے تم چلو گے تو تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلامی تہذیب۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔